یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377 جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلی حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہوا کو، شمالی ہوا کو۔ ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا۔ بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی۔ یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے، کیٹیگوریکل۔ اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ الدہر کے اندر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو۔ تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں، اور وہی ہے وہی کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں، بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں۔ تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پیٹرول کا کام کرنا شروع کر دے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہمارے قریب ہی 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں، اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی، کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ اول صفحہ 106 بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے۔ ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوشچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال، ان کا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ جواب دیا انہوں نے، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں، یہ جواب دیا۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا، سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور الوحی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو، کہیں جھول ہی نہ جائیں اپنی جگہ سے، تو اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔
دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھو یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا, فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں, اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں, اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق کتاب صفحہ 145 قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں. انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح. جنس کے اعتبار سے انسان تھے, مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں. تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں. اس آیت میں کفار سے خطاب ہے. چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ, یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو, مجھ سے مت گھبراؤ, میری دعوت سنو, میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں. بالکل ٹھیک بات کہی, یہی اس سے مقصد تھا. لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے. والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کراتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9. انظر کیف ضربوا لک الامثال. اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں. فلا فضلوا یہ گمراہ ہو گئے, فلا یستطيعون سبیلا اب ان کو کوئی راہ ہدایت نہیں ملنے والی. جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں عجیب و غریب مثالیں. والعیاذ باللہ تعالی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں, علی بن عثمان حجویری صاحب, جن کا مزار لاہور میں ہے, ان کی کتاب ہے کشف المحجوب, جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی, یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی. کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. یہ وہ ہے کشف المحجوب جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے. کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے. یہ ذرا کتاب سن لیجئے. صاحب اور سکر کا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 14. اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے, 267 ضیاء القرآن والوں کا. صاحب اور سکر کی تعریف کرتے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی, یعنی اوریا کی بیوی پر, کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی. یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج موجود ہے نا تورات, اس میں یہ واقعہ بےہودہ لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نقل کیا ہے. ان کا صحابی ہے اوریا, اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا. اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. یہ پورا واقعہ والعیاذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ, ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی. حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہو گئی. حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی, حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی. وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی, ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی, یہ وجہ تھی.
تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی. اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت سہو میں تھی. سہو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اسے کوئی بھول چوک ہو جائے. تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے, انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا, اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی, یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی, اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی. سکر اور سہو یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی. سہو کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں, اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی. اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں, نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے, اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی, ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. والعیاذ باللہ تعالی, استغفر اللہ واتوب الیہ. اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. کیٹاگوریکل مینشن. وما ينطق عن الهوى, وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. یہ ہے گارنٹی. اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر, ان کی کتاب ہے ہشت بہشت, جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ 19, اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے, ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا, اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا. یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر صاحب کے. کہتے ہیں بڑا پکا عقیدے والا تھا, کیونکہ فرید الدین گنج شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا. اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں, اٹھو مت بیٹھو, پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا. یہ اٹھو مت بیٹھو. اچھا جی, میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے, ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں. بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا, لہٰذا وہ کفر میں ہی مر گیا. اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں. اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں. یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا, ایمان سے بھی جاتا رہا. اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, بنیاد ہی لا دی ہے. اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے, حدیث جبریل والی. دوسرا نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھا حج, اور 5واں رمضان کے روزے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے, بلکہ سیدی کہتے ہیں بلکہ میرے جو آقا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے, اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو کھل ڈل کے بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی, آپ کوئی کہ سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں. پھر وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے.
کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا؟ یہ تمام عبارتیں آپ نے سن لی، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ان کے پیچھے، ان عبارتوں کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے، یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 57۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات